کینیڈا اور بھارت کے درمیان جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا، اس کا لاشا جو ہے وہ بالکل زمین میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک نئی پھلجھڑی سامنے آ جاتی ہے۔ اب اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کینیڈا کے اعلیٰ حکام کے حوالے سے ایک دھماکہ خیز خبر یہ دی ہے کہ جو کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ موریسن، انہوں نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کو بتایا کہ کینیڈا میں رہنے والی سکھ کمیونٹی کو تشدد کا نشانہ بنانے، ڈرانے دھمکانے اور ان کی جاسوسی کے احکامات براہ راست بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دفتر سے جاری ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 14 اکتوبر کو کینیڈا نے انڈین ہائی کمشنر اور 5 دیگر بھارتی سفارتکاروں کو انہی الزامات کے تحت ملک بدر کر دیا تھا، اور ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ سکھ کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے لیے جو ایک نیٹ ورک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر کے وسط میں ایک سابق بھارتی انٹیلیجنس اہلکار وکاس یادو کو ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپریت ونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے لیے کرائے کے قاتل حاصل کرنے کی کوشش کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ گرپریت ونت سنگھ پنو کے پاس امریکہ اور کینیڈا کی دوہری شہریت ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی قومی سلامتی کی مشیر نتالی ڈروین نے پارلیمانی کمیٹی کو بتایا کہ کینیڈا کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح بھارتی حکومت نے کینیڈا میں سفارتی اور ذیلی ذرائع سے یہاں پر آباد بھارتی شہریوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا نیٹ ورک بنایا، اور پھر یہ اطلاعات نئی دہلی تک پہنچائی گئیں، اور پھر وہاں بھارتی حکومت نے کینیڈا میں اپنے ٹارگٹس حاصل کرنے کے لیے لارنس بشنوئی کے گینگ سے ساز باز کی۔ اس وقت بشنوئی جو ہیں اس بھارتی ریاست گجرات کی ایک جیل میں ہیں، مگر ان کا گینگ کینیڈا میں قتل، زور زبردستی اور دیگر پرتشدد جرائم میں ملوث ہے۔ سنا ہے جیل میں خاصی آزادی ہے انہیں۔ دیکھیں انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، اب ظاہر ہے کہ انڈیا میں ایک بہت شور مچ رہا ہے، خاص طور پہ جو رائٹ ونگ انڈینز ہے کہ یہ دیکھیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ اس کو مطلب کوائٹلی بھی ہینڈل کر سکتے تھے۔ کینیڈا نے بڑی کوشش کی اس کو کوائٹلی ہینڈل کرنے کی۔ جن نتالی ڈروین کا آپ ذکر کر رہے تھے، سنگاپور میں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی نا 12 اکتوبر کو۔ اچھا، وہاں پر کچھ چیزیں طے بھی ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں ٹھیک ہے، پھر ہم اس بات کو تھوڑا سا کوائٹ رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور کینیڈا نے 2-3 سجیشنز بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کم از کم یہ جو لارنس بشنوئی ہے اس کو کہو کہ یار جو ہمارے ملک میں وہ اس کی آپریشنز ہیں وہ بند کریں۔ الٹا ہوا کیا، 13 اکتوبر کو انڈیا وینٹ پبلک، پورے میڈیا میں، پورے سوشل میڈیا میں، کہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، جس کے بعد پھر رائل ان کی جو ہے کینیڈین پولیس، انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں ایک اعلان کیا گیا کہ یار اب ہم ان 6 بھارتی سفارتکاروں کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ جہاں تک لارنس بشنوئی کی بات ہے تو آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہو کہ بھائی پریس کانفرنسز دے رہا ہے جیل میں۔ اچھا سر، یہ ایک سٹوری ہے، انفیکٹ اس کی یہ مطلب سٹوری شاید میرے پاس اسکرین شاٹ اس کا نہیں ہے، لیکن ابھی حال میں ہی جو پورا پولیس اسٹیشن ہے اس کو اسٹوڈیو میں تبدیل کیا گیا، اور لارنس بھائی نے باقاعدہ وہاں سے کہا ہے کہ یار میں سلمان خان کے پیچھے اس لیے ہوں، یہ وہ ہرن کا معاملہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اگر آپ نے دکھانا تھا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے تو آپ نے الٹا کیا ہے نا۔ نہیں تو وہ اب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ ان کا ایسٹ ہے، 100% وہ فیسلیٹیٹ ہو رہا ہے۔ 100%۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا سوشل میڈیا اینڈ آل آف دس پہ کیا بات ہو رہی ہوتی ہے، سب اجیت دووال کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ نے کیا کام کیا، لیکن دیکھو انٹرنیشنل اسیسینیشن، دیکھو بندہ مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ بھی مار سکتے ہو، نہیں مار سکتے ہو پوٹینشلی، یار دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، ایسی کیا بات ہے۔ گیم ہوتی ہے کہ مارو اور پکڑے نہ جاؤ، صفائی کے ساتھ۔ یہاں پر آپ نے ایک لوکل ہنڈے کو پکڑا کہ یار اس بندے کو اڑا دے، آپ نے لوگوں کو پیسے کھلائے، یو ایس میں جو بعد میں پتہ لگا ایف بی آئی انفارمنٹ ہے، آپ کا ہائی کمشنر ان کینیڈا ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، اور آپ کی بات ہوم منسٹر تک پہنچ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں سر سلوٹ۔
تو یار I mean, for God's sake. Raw has taken over. نہیں بٹ یہ پورا اچھا ڈپلومیٹس جو ہیں سب اس میں اڈاڑی پن ہے لیکن اچھا جو قومی کرنا ہے تو سلامتی پکڑے نہ جاؤ. کینیڈین مشیر ہیں نتھالی ڈروین جی. ان کا آپ نے بھی ذکر کیا, ان سے پارلیمانی کمیٹی نے انہیں خاصا گرل کیا. جی پارلیمانی کمیٹی کی ممبر نے پوچھا کہ حکومت ایران نے یہ جو الزامات ہیں کہ وزیر داخلہ امت شاہ تک جا رہی ہے بات, یہ باضابطہ طور پہ جاری کرنے کی بجائے ایک اخبار واشنگٹن پوسٹ کا سہارا کیوں لیا, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس پہ نتھالی ڈروین نے کچھ کہا. The reason why we offered, as I said in my opening remarks, a background interview to the Washington Post was really to make sure that our side of the story will become clearly and be widely spread, especially at the international level. That was the strategy behind the background interview we gave. اچھا, نتھالی نے کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ اس پورے معاملے پہ بھارت کو مسلسل تفصیلات اور ثبوت فراہم کیے جاتے رہے, لیکن جب انہوں نے سب الزامات کو مسترد کر دیا اور بالکل سیریسنس نہیں دکھائی, تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے طور پہ تو موقف پیش کر رہے ہیں لیکن اس کو میڈیا میں بھی اوپن کر دیں. اچھا, کینیڈا کا اب مطالبہ یہ ہے کہ جو نکالے جانے والے بھارتی ہائی کمشنر ہیں ان سے جو ہے وہ سفارتی تحفظ کی چھتری اٹھا لی جائے تاکہ کینیڈا کے حکام ان سے پوچھ گچھ کر سکیں, مگر ایسا ہوتا نظر نہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہے, اس کا بھی اگین برعکس ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی انڈین میڈیا میں انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اصل میں یہ ٹروڈو نے اپنی سستی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ تو ڈرگی ہے, یہ تو ڈرگی, یہ اس نے نہیں کہا لیکن باقی سب کہہ رہے ہیں. اچھا صرف ڈرگی نہیں ہے, اب وہ ایک پرانی کنسپریسی تھیوری بھی اب انہوں نے نکال دی ہے کہ اصل میں یہ فیڈل کاسٹرو کا بیٹا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اچھا تو نہیں, وہ پوری جب کیمپین شروع ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا, نہیں اگر اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے یہ تو فیڈل کاسٹرو کا ہے. کاسٹرو اس کی تو میرے پاس تصویریں ہوتی میں دکھا دیتا آپ. لیکن یہ آپ دیکھو, وہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹیرائڈز پہ ہوتے ہیں نا, سمجھتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے. نام لے کے بتائیں کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں مودی سرکار کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا کا یہ روپ ہے اس میں پھر آپ جب پکڑے بھی جاتے ہیں تو معاملات کو آپ ڈپلومیٹکلی سیٹل کرنے کی بجائے آپ بولیں گے آ جاؤ. وہ کتنی انچ کی ہے سینہ؟ ہاں کتنے 56 انچ کا سینہ. 56 انچ کے سینے میں پھر آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہو. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہی الزامات امریکہ نے بھی لگائے ہیں, وہاں پر مکمل تعاون ہے. بلکہ ابھی میں پڑھا تھا وہ کہیں امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیز کا کہ جی ہم بالکل مطمئن ہیں, وہ پورا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم جو بھی سوال کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سر یہ بندہ تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دے پکڈ بیسکلی دا ویکسٹ لنک ان دا ویسٹ نا. کینیڈا کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی وہ ملٹری اور وہ اکنامک پاور تو ہے نہیں, تو ایک یہ کیلکولیشن انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں ویسے اگر کسی اور ملک کے ساتھ یہ ہوتا تو یہ ویسٹرن ملک سارے مل جاتے ہیں کہ جی اگر آپ یہاں پہ کر رہے ہو تو آپ ہمارے یہاں بھی کر رہے ہوگے, یہ کیلکولیشن. لیکن ابھی تک وہ کینیڈا اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی تک یار دیکھو اتنا ہوا ہے کہ یو ایس اینڈ یو کے دونوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ مکمل تعاون کریں کینیڈا کے ساتھ, اتنا, لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنا آپ بات کر رہے ہیں. اینڈ اگین دیکھو ان کی کیلکولیشن کیا ہے, بڑی کلیئر کیلکولیشن ہے نا, کہ ہماری اکنامک اور ملٹری پاور اور ہماری اسٹریٹجک اہمیت مغرب کے لیے اب اتنی ہے کہ ہم ایسے کام کر لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں ریکارڈ میں جاتی ہیں کسی اور دن نا, ایک دہائی بعد بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اتنا ہمیں پتہ ہے. یہ کسی برے دن میں استعمال ہو جاتا ہے, 10 سال بعد کسی کو یاد آئے گا او ہو اچھا کیا تھا. تو یہ گیم ہوتی ہے تھوڑی بہت. بہرحال